العرش استوى ذات ہے تنبت بالدہن وصبغ للآکلین ذات ہے جو یا حی یا قیوم ذات ہے جو ارحم الراحمین ذات ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ولی بطحا سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات پر نذرانہ عقیدت درود و سلام کا پیش کرنے کے بعد میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، دعا گو ہوں کہ خالق مالک رازق اول وقت پر آنے والوں اور گرد و نواح مضافات سے تشریف لانے والے تمام احباب اللہ رب العالمین جیسے یہاں جمع ہیں، کل قیامت والے دن جنت الفردوس کے اندر بھی اسی طرح جمع فرما دیں انشاءاللہ۔ دل جمی کے ساتھ دعا کر لیتے ہیں، دعا کرنے کے بعد گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں۔ اس اللہ تیرے گھر کے بانی، محتمم، انتظامیہ کمیٹی میں سے رانا محمد اعظم صاحب جن کو فالج کا اٹیک ہوا، دل سے دعا فرمائیں کہ خالق مالک رازق ان کو صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی اللہ رب العالمین زندگی نصیب فرمائے، اللہ رب العالمین صحت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ حاجی راشد صاحب علماء سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، اس مسجد کے پہلے طالب علم فرحان بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا، دعا کر دیں اللہ پاک ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سمندری سے تشریف لانے والے محترم علماء اسلامک سینٹر بھائی رضوان صاحب، ان کے بڑے بھائی جان، اللہ تعالیٰ ان کے محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے والد محترم اور والدہ محترمہ کو رب العالمین صحت والی، ایمان والی، سلامتی والی رب العالمین زندگی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے ایک بار پھر اللہ رب العالمین وہ پرانے چہرے، پرانی یادیں، پرانی بہاریں اللہ نے لگائی ہیں۔ میں یقیناً دعا گو ہوں اور میرے پاس شکریہ کے وہ الفاظ نہیں ہیں جو میں ادا کروں۔ اس کا اجر، اس کا بدلہ، اس کا صلہ محمد کا رب دے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیجئے محترم بھائیوں، دعائیہ کلمات کے بعد آپ کے سامنے میں نے یہ آغاز کیا ہے قرآن مجید کی ایک سورۃ البینہ جو آخری پارے کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 5 بڑی ہے۔ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ۔
اس آیت کا پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کے سوا کسی چیز کا حکم ہے۔ وَمَا أُمِرُوا، اور انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا، إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ رب العالمین کی۔ آگے فرمایا اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کر کے، ماشاءاللہ، اسی کے لیے دین کو مخلصین لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کرتے۔ اور آگے فرمایا کون سا دین؟ حنفاء، ابراہیم حنیف کے دین پر، ملت ابیکم ابراہیم، دین حنیف پر یکسو ہو کر، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ ماشاءاللہ، قاری مدثر صاحب کی مسند پر، اچھا یہاں پر ایک لفظ عرض کر دوں، لوگ پوچھتے ہیں قاری صاحب لفظ مسند ہوتا ہے یا مسند ہوتا ہے؟ مسند ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ، ٹھیک ہے سر جی، صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط؟ اور مسند اگر میم پر ضمہ پڑھو پھر اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہی ہے۔ مسند یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع فرامین کو کہتے ہیں۔ ان کی مسند پر آج اللہ نے لب کشائی کا موقع نصیب فرمایا اور وہ خود عمرے کی سعادت پر گئے ہوئے ہیں۔ دعا کریں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے۔ اور میں مسافر پردیسی دعا کرنے لگا ہوں، اللہ رب العالمین اسی رمضان المبارک میں آپ سب بھائیوں کو حج بیت اللہ کی حاضریہ نصیب فرمائے۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت اس بات کی بنیاد اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اللہ کے آگے جھکنے کا حکم فرمایا، اور یہی قرآن ہے۔ خالق مالک رازق اعلان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں میں نے پیدا کیا جنوں کو اور انسانوں کو مگر إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مگر اپنی عبادت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اب وہ بھائی جن کو نماز کی دعوت دی جائے اور وہ جواباً جو شیطان کے جال کے اندر پھنسے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، ہمارے کپڑے ٹھیک نہیں، یا کہتے ہیں کہ آپ چلو ہم بعد میں آ رہے ہیں، لیکن وہ آتے نہیں۔ ان بھائیوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے، ان ایمانداروں کے لیے یہ حکم ہے۔ یہ آیات بینات پہ غور کریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
میرے محترم بھائیوں، کتاب و سنت کے دیوانوں، پروانوں، گرد و نواح مضافات سے چل کے آنے والوں، خالق مالک رازق نے اعلان فرمایا واقع زار ربو کا، اور یہ فیصلہ ہے تیرے پروردگار کا۔ کس کا؟ تیرے پروردگار کا۔ اللہ تعبدو الا ایا، کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اور محترم بھائیوں، اگر تمہید اسی بات پر باندھتا رہوں، جمعے کا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جو ضروری پیغام ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر قیامت والے دن سب سے پہلے سوال کس چیز کا ہوگا؟ اول ما یحاسب بہ العبد عن الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جو اللہ سوال کرے گا وہ کس چیز کا ہوگا؟ نماز۔ حکم دیا جائے گا کہ اگر نماز والے حساب سے پاس ہو گیا نا تو باقی معاملات سے بھی پاس ہو جائے گا۔ اگر نماز والے امتحان سے ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا، تو پھر باقی تمام اعمال فضول، ضائع، بیکار، رائگاں، ایسے اعمال سے بندے کو بینیفٹ بھی نہ ملے، جنت بھی نہ ملے، اس کلمہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ آج ان باتوں کو مد نظر رکھیے کہ ہم نے کلمہ کس کا پڑھا جی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، اور ادھر سے بے نماز کلمہ بھی پیارے پیغمبر کا پڑھا، اپنے رشتے بھی بے نمازیوں کو کلمہ بھی محمد اور رسول اللہ کا پڑھا، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا معاشرت کے مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، وہ ہمارا بے نمازوں کے ساتھ ہے۔ کس کا؟ بے نمازوں کے ساتھ ہے۔ آئیے ذرا قرآنی دلائل پہ غور کریں۔ میرے محترم بھائیوں، بات ہو رہی تھی نماز کی۔ بات کس کی ہو رہی تھی؟ نماز کی۔ آئیے ذرا دیکھتے جائیے، نماز اسلام کا ستون ہے۔ نماز بولو، اسلام کا ستون ہے۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ حوالہ دے رکھا ہوں، یہ رواہ الترمذی کتاب الایمان باب ما جاء ان الحیاء من الایمان 2616 نمبر ہے۔ احمد کے اندر 26016 نمبر ہے، اور عبدالرزاق کے اندر 20303 ہے۔ جو روایت پیش کرنے لگا ہوں اس کے 3 حوالے دے دیجئے گئے۔ اب حکم سن لو، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کی سند امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح سند ہے۔ یہ روایت قابل عمل ہے، قابل قبول ہے۔ اب جس روایت کا میں نے حوالہ دیا ہے، اس کا متن کیا ہے، پہلے یہ سنیے۔ ان معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا، آرڈر جاری کیا۔ کس چیز کا حکم؟ اللہ اکبر، الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ اور یاد رکھو، الحمدللہ نئے اور پرانے ساتھی سب جانتے ہیں، اس منبر رسول پر
وقال اللہ تعالیٰ کی صدا بلند ہوتی ہے یا وقال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہے، اور یہی دعویٰ ہے اہل حدیث کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ الا اخبرک، کیا میں تجھے خبر نہ دوں؟ یہ بات کون کر رہے ہیں؟ میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب محمد علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ کو خبر نہ دوں؟ معاذ بن جبل سے کہہ رہے ہیں، اور معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی میرے ساتھ مخاطب ہیں۔ مخاطب ہو کر کہا الا اخبرک برأس الامر، کیا میں تجھے اسلام کا سر نہ بتاؤں کہ اسلام کا سر کیا ہے؟ وعمود ہی، اور اس کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اور آگے فرمایا وذروۃ السنام ہی، اس کا ستون اور اس کی چوٹی کے بارے میں تمہیں نہ بتلا دوں؟ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے کتنی باتیں بیان کی؟ کون کون سے بلا بولیے گا؟ کیا اسلام کا سر نہ بتا دوں؟ اسلام کے کوہان نہ بتا دوں؟ اسلام کی چوٹی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ اسلام کی بلندی کے بارے میں نہ بتا دوں؟ جب امام کائنات نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کہی تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو پھر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بتایا کہ برأس الامر، برأس الامر کیا ہے، کہ اسلام کا سر کیا ہے؟ فرمایا رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ دین اسلام کا، یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، دین اسلام کا سر ہے، جیسے میرا اور آپ کا جسم ہے آگے سر ہے، تو اس کا کیا معنی نکلا کہ برأس الامر، برأس الامر کیا ہے، وعمود ہی کیا ہے، وذروۃ السنام ہی کیا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الامر الاسلام، یعنی جس طرح پورے جسم میں سر کی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح دین اسلام کا سر ہے، دین اسلام کا سر ہے۔ کیا معنی؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنے آپ کو رسول اللہ پر سپرد کر دو۔ کیا معاملہ، کیا معنی، کیا میٹنگ، کیا مشاورت؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، سب سے جو بہتر دین ہے اس کا نام اسلام ہے۔ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اور جو اس اسلام کے مطابق اپنے آپ کو سپرد کر دو، مطلب کیا؟ اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سر سے لے کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک آپ دین اسلام کے اندر داخل ہو جائیں، یہ معنی ہے رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ اور یاد رکھیے حدیث قرآن کی تشریح کرتی ہے، یفسر بہ بعضهم بعضا، اور یہی رب کا کلام ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دین اسلام کے اندر یہ نہیں کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑھ لیا، ایک بات مان لی اور دوسری نہ مان، ایک نماز پڑھ لی، 4 نہ پڑھی، 2 پڑھ لی، 3 نہ پڑھی۔ اور اکثر ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غلط فہمی مشہور ہے کہ جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے 4 نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ نہیں، وہ ہم کہتے ہیں دین سے دور رہنے والوں، دین سے دور بھاگنے والوں،
محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ پاک سارا دن اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہی ہے رأس الامر الاسلام، دین اسلام کا سر ہے۔ اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت و نبی ہی میں داخل کرنا ہے۔ اب دین اسلام کا کوئی بھی معاملہ ہو، کوئی بھی سوال ہو، اس کو کتاب اللہ اور سنت و نبی ہی کے تحت دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا۔ اگر اس اسلام کے علاوہ کسی اور اسلام پر آپ چلنا چاہتے ہو، اللہ رسول کو چھوڑ کر تیسرا چوتھا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو، تو یہی رب کا قرآن ہے، یہی رب کی پکار ہے، یہی رب کی حکم ہے، یہی رب کی صدا ہے، یہی پکار ہے، یہی ندا ہے۔ کون سی؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس دین کو چھوڑ کر دوسرا تیسرا راستہ اختیار کرو گے، تلاش کرو گے، ڈھونڈو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں خسارے میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ خدا را دین کے خادم سے پیار کرنے والوں اور محبت کرنے والوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، رشتہ داری، کھانا پینا، اٹھنا نمازی بندوں کے ساتھ کرو گے۔ ابھی یہ الیکشن گزرا ہے، ہر کوئی کامیابی کے بارے میں بھاگ دوڑ کتنے کر رہا تھا، کوئی کس کو کوئی کس کو۔ یہ تو عارضی کامیابی ہے، اور اصل کامیاب قیامت کے دن ہو گیا۔ قد افلح من تزکا، اس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا۔ دعا کرو اللہ نام اعمال دائیں ہاتھ میں اللہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے رأس الامر الاسلام کی جو ڈیفینیشن میں نے کی ہے، سمجھ آ گئی جی؟ آگے فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ، اے معاذ بن جبل، اس کا ستون کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس کا ستون کیا ہے؟ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ جہاد، فرمایا اس کا ستون نماز ہے۔ دین اسلام کی بنیاد یہ پورے ماشاءاللہ کتنی خوبصورت مسجد ہے۔ اللہ والو، اگر اس کی بنیاد پختہ نہ ہو، یہ بلڈنگیں اور عمارتیں افضل بھائی کھڑی رہ سکتی؟ رانا صاحب، فوجی صاحب، پیارے بھائیوں بزرگوں، بتاؤ اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت بھی یہی بنیاد ہے۔ فار دی ایگزامپل جو آپ کے سامنے رکھی ہے، اگر اسلام کلمہ بھی پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہو، ایماندار بھی کہلواتے ہو، اگر مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہوئے ہو، وہ بھائی اسلام کی ستون تو نماز ہے۔ جب اس کی ستون ہی کمزور ہو، انسان ہی بے نمازی ہو، نہ دنیا میں کامیابی نہ آخرت میں کامیابی۔ اور آگے فرمایا وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الْجِہاد، اور اسلام کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اسلام کی چوٹی کیا ہے؟ جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کا ستون ہے۔ دین اسلام کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ بنیادی رکن ہے نماز، بنیادی رکن ہے نماز، جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کی عمارت کھوکھلی رہ جاتی ہے۔ کیا رہ جاتی ہے جی؟ کھوکھلی رہ جاتی ہے، اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ ہوا کے جھونکے سے بھی گر سکتی ہے، کمزور ہو سکتی ہے۔
دین اسلام میں نماز کی اہمیت فضیلت کسی سے ڈھکی نہیں، کسی سے چھپی نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ابھی معراج کا تذکرہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، معراج کا تذکرہ علماء سے سنا ہوگا کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پہ بلایا، کتنے تحفے لے کر آئے امت محمدیہ پر۔ کتنی نمازیں فرض تھیں؟ 50۔ ماشاءاللہ پرانے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ میں منبر پہ کھڑا دعا کرتا ہوں، یا اللہ جتنے محبت لے کر آئے ہیں، یہی اپنی محبت دین والی، ایمان والی، شریعت والی، قرآن والی اللہ جنت میں داخلے کا سبب بنا دینا۔ اور محترم بھائیوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نماز انتہائی اہم رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو 50 نمازیں فرض ہوئی امت محمدیہ پر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا جب موسیٰ کے پاس واپس لوٹ کے آئے؟ اللہ کے نبی، تیری یہ امت 50 نمازیں نہیں پوچھی۔ ہر بار چکر غالباً 9 چکر لگے، 45 نمازیں معاف ہوئیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ایک چکر اور بھی لگا لیں تو جان چھوٹ جائے نمازاں۔ تو ڈچکوٹ آپ کے قریب ہے، یہاں لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے مولوی صاحب کو کہا ہے ساڑھے کو ٹائم نہیں اگا نمازاں پڑھن دا، تو ساڑھے صدی 5 نمازاں پڑھ چھٹیاں کر۔ سر جی 5 نمازاں پڑھ چھٹیاں کر، ایک نماز دا تینوں 100 روپیہ دیواں گے۔ اور مولوی تیری 500 دی دیہاڑی تے کھڑی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا قاری صاحب ایسا کرنا جائز ہے؟ میں نے کہا اگر ایسا کرنا معاذ اللہ شریعت اسلام میں جائز ہوتا تو انبیاء اپنے پیسے محمد رسول اللہ کو دے کے اپنی نمازیں معاف کروا لیتے۔ اور میرے بھائیوں، بے نماز کا اسلام میں جنازہ نہیں۔ آپ بے نماز اپنی بیٹیوں کا رشتہ قبول کرتے ہیں، لینے والے بھی دینے والے بھی۔ اب سوالیہ نشان یہ ہے، انسان نمازی ہے، اس کے گھر والے نمازی ہیں، اولاد نمازی ہے، لیکن رشتہ بے اولاد کو دے اور رشتہ بے نماز کو دیتا ہے۔ آپ اللہ کے بھی مجرم ہیں، رسول اللہ کے بھی مجرم ہیں، اور دلائل کی بنیاد پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ کتب حدیث میں سے ایک دلیل مجھے دے دو، قرآن کے 30 سپاروں میں سے ایک آیت دے دو، رسول اللہ کی ایک حدیث دے دو جس کے اندر یہ حکم موجود ہو نمازی بندہ بے نماز کو رشتہ دے دے، آیا کہ وہ رشتہ برقرار رہے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کبھی معاملات پہ غور کیے؟ تو عرض کر رہا ہوں، جب 5 نمازیں بچی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی ایک چکر اور لگا لیں۔ فرمایا آپ مجھے اللہ کے پاس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ فرمایا پھر معراج کا تحفہ کیا ملا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ پیغام ہے، جو 5 نمازیں پڑھے گا، 13 کلمہ پڑھنے والا، میرا رب اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ ہمارے پاس تو ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ایک نماز پڑھنے کے لیے بھی۔ اب تک آپ نے اللہ کا قرآن سنا، اب ذرا رسول اللہ کی حدیث بھی سماعت فرمائیے۔ پہلی بات ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ اور بے نماز کافر ہے۔ بے نماز یہ رسول اللہ نے بتایا ہے۔ کس نے بتایا ہے؟
محبت کے ساتھ یہ قرآن حدیث کا پیغام سنو. بعد میں اگر کوئی اشکال ہو تو دل کھول کر قرآن و حدیث کے علم سے اپنے آپ کو سیراب کر کے جانا. بے نماز کافر ہے. بے نماز بولو، بے نماز. اور بے نماز آواز ہلی ہے. بے نماز اور بے نماز. اب یہ دلائل تو الگ ہے. اب حکم ہے شریعت کا کہ آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھو، نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں جا کر ادا کرو. اپنے گھر میں جا کر ادا کرو. نماز کسی بھی صورت میں انسان کو معاف نہیں. اگر کوئی شرعی عذر ہے بندے سے نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو پھر بعد میں ادا کرنے کا حکم ہے. بعد میں اب ذرا سنیے حدیث پاک. اللہ اکبر کبیرہ. ان علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث علی کو نہیں مانتے. وہ لوگوں میرا یہ موضوع نہیں. ہم علی کو نہ مانتے تو علی کی روایات بھی قبول نہ کرتے. اب ذرا یہ سنیے. ان علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن یوم الخندق جنگ خندق کے دن. خندق کے دن کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کیا کہا؟ ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا. توجہ نہیں میری طرف. ملأ اللہ قبورہم بھر دے اللہ ان کی قبروں کو. اور نماز مس کرنے والوں اور بے نمازوں، یہ محمد رسول اللہ کی حدیث ہے. یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. مالا اللہ قبورہم بھر دے اللہ ان کی قبروں کو. یہیں پہ بس نہیں، آگے فرمایا وَبُیُوتَہُمْ اور ان کے گھروں کو. اللہ کس چیز سے ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو بھرنا چاہتے ہو؟ اور نماز کو چھوڑنے والوں اور نماز کو مس کرنے والوں، محمد رسول اللہ نے فرمایا نارا اللہ ان کو آگ سے بھر دے، ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو. رسول اللہ نے بے نمازیوں کے لیے بد دعا فرمائی ہے. اور ایمان سے بتاؤ، جس بے نماز کے لیے میرا محمد بد دعا کر دے اس کے قبول ہونے میں شک ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حدیث پیغمبر کی نہ ہو، چور چوری کرے ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. خطیب منبر رسول پہ چڑھ کے جھوٹ بولے تو زبان کاٹو. مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا. رسول اللہ بد دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بھر دے آگ سے ان کی قبروں کو، ان کے گھروں کو. اب جو بے نماز فوت ہوا اس دنیا سے، وہ تو چلا گیا قبر میں. رسول اللہ بد دعا کر دیں اللہ اس بے نماز کی قبر کو آگ سے بھر دے. اور جو زندہ ہیں، زندہ ہو کر نماز نہیں پڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھر دے آگ سے ان کے گھروں کو، ان کے گھروں کو. اللہ اکبر. کیوں؟ کما شغلونا عن الصلاۃ، کما شغلونا عن الصلاۃ. جس طرح کہ انہوں نے ہمیں مشغول کیا نماز سے، روکا نماز سے. اب یہاں پر دیکھو
پیغمبر بد دعا فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی بد دعا فرما رہے ہیں، اور قرآن مجید میں رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ کس سے بچانا ہے؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے، واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اللہ کے اس حکم پر ہم کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے عمل کیا؟ یہ تو اللہ پہ نازل ہونے والا قرآن ہے نا۔ آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اولادوں کو، اپنی بیویوں کو۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو، اپنی بیویوں کو، اپنے اولادوں کو آگ سے بچایا؟ کبھی نماز پڑھنے کا حکم دیا؟ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، انسان اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور جو ان کو عذاب دینے والے فرشتے ہوں گے نا وہ سخت دلگیر ہوں گے، دند خون ہوں گے، ان کے اندر کمپرومائز ہے۔ اس دنیا کے اندر رشوت دے کے چھوٹے جانے ہیں، اتھے اے معاملے۔ آج میں اور آپ اللہ کے حکموں کے، رسول اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جن کی ڈیوٹی لگائے گا بے نماز کو عذاب دینے کی، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے فرشتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ 342 جیم بے کی مرکزی مسجد میں جمع ہونے والوں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، میرا رب جو انہیں حکم دے گا وہ کرنے میں تاخیر ہے، عذاب دینے میں تاخیر ہے، نہیں کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، کبھی ہم نے اس معاملے پہ غور کیا؟ کبھی اپنی قبر، آخرت، حشر کو مد نظر رکھا؟ کبھی نہیں۔ لیکن آج وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ تو آگے فرمایا کون سی نماز سے مشغول رکھا؟ کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطیٰ سے۔ اب میں سوال کر سکتا ہوں کہ صلاۃ وسطیٰ سے کیا مراد ہے؟ بتا سکتے؟ نماز عصر مراد ہے۔ نمازیں بول دے نہیں جی، نمازیں خندق کے دن ان لوگوں نے نماز عصر سے مشغول رکھا، میرے محمد نے بد دعا فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو آج کلمہ پڑھنے والے رسول اللہ کا حکم نہ مانے اور بے نماز ہوں، ان کے ساتھ میرا رب کیا سلوک کرے گا؟ عصر کی نماز سے ایک نماز مس ہوئی تو نبی نے بد دعا کی۔ آج میری اور آپ کی کتنی نمازیں فوت ہوتی ہیں، میری اور آپ کی کتنی نمازیں مس ہوتی ہیں۔ اور یہ کون سی صلاۃ وسطیٰ ہے جس کے بارے میں کائنات کے رب نے اعلان فرمایا؟ توجہ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اور ایک اور حکم بھی سنا دوں، بے نمازوں اس حکم پہ بھی غور کرو، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو اپنے وقت پر فرض کی ہے، مومنوں پر، ایمان والوں پر رب العالمین نے یہ نماز فرض کی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خصوصاً عصر کی نماز کی، عصر کی، وقوموا، اور کھڑے ہو جاؤ،
للہ، اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار ہو کر۔ عاجزی اور انکساری کس چیز میں ہے؟ یہ قیام کس کے لیے؟ بلند آواز سے۔ اور آج اسی سے میں ایک مسئلہ اور سمجھا دوں۔ میرے اور آپ کے بزرگ یا کوئی بڑے آتے ہیں، ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے قیام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، کوئی وفد ملنے آیا، اب لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے۔ ایک اور مقام آیا، آپ اس وفد کے پاس چل کر واپس گئے، وہ صحابہ کھڑے ہونے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا بیٹھ سے، فرمایا قیام صرف رب کی ذات کے لیے ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ کی ذات کے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قیام کے علاوہ کسی اور کے قیام کے لیے کھڑے ہوں گے، اس نے اپنا ٹھکانہ رب کی جہنم میں بنا لیا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ ہاں، اگر اٹھنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، تو شریعت نے استقبال کا حکم دیا ہے۔ استقبال کیا ہوتا ہے؟ 2 قدم آگے چل کے اس کے لیے آپ احترام کریں، اکرام کریں، یہ شریعت میں جائز۔ تو بات ہو رہی تھی نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً عصر کی نماز کی، خصوصاً عصر کی نماز کی، حتیٰ غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ وفی لفظ لمسلم، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، شغلونا، ہمیں مشغول رکھا، عن الصلاۃ، نماز کے بارے میں، یہ لفظی معنی ہے، اور محاورہ معنی کیا ہوا؟ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے روکے رکھا، عصر کی نماز سے روکے رکھا۔ صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز تھی، ثم صلاھا بین المغرب والعشاء۔ مشرکین نے خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا، پھر پیارے پیغمبر نے، جس کا میں نے اور کل کائنات کے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، پھر اس نماز کو کب ادا کیا؟ ثم صلاھا بین المغرب والعشاء، اسے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا، مغرب اور عشاء کے۔ اور آج ہم کیا کہتے ہیں جی، وہ جو نماز مس ہو گئی ہے، ہن اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھاں گے، اور زور دی نماز فوت ہو گئی ہے، اگلے دن پھر زور دی نماز قضا دیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر یہ مسئلہ شرعاً جائز ہوتا تو میرے پیغمبر کی عصر کی نماز فوت ہوئی تھی، مشرکین نے روکے رکھا تھا، انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دیا تھا، لیکن میرے پیغمبر نے اگلے دن عصر کی نماز کے ساتھ تو وہ نماز نہیں پڑھی، بلکہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں پڑھی۔ آج ہم نے بھی کبھی غور کیا، اور آج ہم نے بھی کبھی فکر کی کہ ہماری نمازیں کتنی مس ہو رہی ہیں؟ آگے سنیے، وَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، قال حبس المشرکون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاۃ العصر، مشرکین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز سے روکے رکھا۔ صلاۃ العصر، وہ عصر کی نماز تھی، حتیٰ احمرت الشمس، حتیٰ یہاں تک کہ احمرت الشمس، سورج سرخ ہو گیا۔ اور اگلے لفظ اصفرت، یا زرد ہو گیا، سورج سرخ ہو گیا یا زرد ہو گیا۔ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر، انہوں نے عصر کی نماز سے ہمیں روکے رکھا۔ پھر پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے اور وہی بد دعا کہ مالا اللہ قبورہم، اس روایت میں، اور جب پہلی روایت جو ہے نا اس میں ہے قبورہم کے لفظ، بیوتہم کے لفظ، اور اس روایت میں اجوافہم کے لفظ ہیں۔ کون سے لفظ ہیں؟ اجوافہم۔ کیا معنی ہے؟ فرمایا وَقُبُورُهُمْ نَارًا، اللہ ان کے پیٹوں کو، اللہ ان کے پیٹ کو، مالا اللہ اجوافہم، اللہ بھر دے ان کے پیٹوں کو، وَقُبُورُهُمْ، اور ان کی قبروں کو کس چیز سے؟ نار، آگ سے بھر دے۔ اور بے نمازی ہو جو نماز نہیں ادا کرتے، وہ ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ غور کریں۔ رسول اللہ نے بد دعا فرمائی، پہلے بد دعا میں یہ دو لفظ آئے ہیں، اللہ ان کے قبروں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اور اس روایت کے اندر ہے اللہ ان کے پیٹوں کو بھی آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو بھی۔ تو نماز کو ضائع کرنے والے، نماز مس کرنے والے میرے پیغمبر کی یہ تین بد دعاؤں کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ پہلی بات، اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اللہ ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ اور کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ اگلے لفظ او قالا، یا پھر فرمایا حش اللہ اجوافہم وقبورہم نارا، ملا کی جگہ حشا کا لفظ بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمایا۔ اور میرے محترم بھائیوں، یہ تو ایک روایت تھی، آگے ذرا سنیے، ایک قدم اور آگے بڑھائیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی اور تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، تمام امتوں کو نماز پڑھنے کا۔ آج ہم ایک دوسرے مسلمان بھائی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، دیکھنا، اس کی مسجد میں نہیں جاتے، کیوں؟ اس نے زبان سے یہ الفاظ کیے، زبان سے یہ الفاظ ادا کیے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ان باتوں کی طرف نہ جایا کرو، اپنی آخرت کی طرف توجہ دیا کرو۔ تو جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب وہ نمازوں کے پابند تھے، سارے انبیاء نمازی سن، سارے انبیاء، بلند آواز میں بولو، سارے نبی نمازی سن۔ اور محترم بھائیوں، سب اس دی پابندی کردے سن۔ دلیل، ثبوت، حوالہ کیا ہے؟ اب ذرا حوالہ سنیے، صحیح البخاری کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 249، اور دوسرا والا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 73، فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اب یہ جن کے میں نے حوالہ جات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اب اس کا ٹرانسلیٹ کیا، مطلب کیا ہے؟ ماشاءاللہ حاجی مقصود صاحب، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، فرمایا ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں پیشوا بنایا۔ اچھا، امام جو ہوتا ہے وہ رہبر ہوتا ہے، امام ہادی ہوتا ہے، امام دین کا راستہ بتانے والا ہوتا ہے، مفتی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک بندے نے سوال کیا کہ مفتی صاحب، مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا مفتی کی شرعی ذمہ داری یہ ہے اس سے جو مسئلہ پوچھا جائے شریعت سے اس کا حکم وضاحت کرتا ہے، اور قاضی کون ہوتا ہے؟ جو مفتی فتویٰ دے دے اس پر پابندی سے
حکم نافذ کرواتا ہے۔ اچھا ایک بات پوچھوں، ناراض تو نہیں ہو جاؤ گے؟ اور مجھے پتہ ہے آپ میرے ساتھ کبھی بھی نہیں ناراض ہو سکتے، کیونکہ دین کے خادم سے پیار کرنے والے ہو۔ آج ہمارے پیشوا امام جو ہمیں نمازیں پڑھانے والے، وہ جھوٹ بولیں، دو نمبری کریں، منافق بنیں، آیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا شرعاً درست ہوگی یا نہیں؟ میں اور کچھ جملے نہیں کہنا چاہتا، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اللہ نے انہیں پیشوا بنایا۔ کیا بنایا؟ بولو، رہبر۔ اور آگے کیا فرمایا؟ یعدون بامرنا واوحینا، جو ہمارے حکم کے مطابق یعدون، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بولو، کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ واوحینا الیہم، اور کس چیز کے ساتھ؟ واوحینا الیہم، جو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی ہے، جو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی ہے۔ میں نے عرض کیا نا، امام کتاب و سنت والا ہو، سیرت بھی اعلیٰ ہو، صورت بھی کتاب و سنت والی ہو، تو وہ وہی کس چیز کے ساتھ؟ جو اللہ نے وحی اتاری ہے اس کے ساتھ لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ اسی کے اندر یہ حکم ہے، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ فعل الخیرات، وہ اچھے کام کریں۔ امام خود بھی اور عوام الناس کو بھی یہ حکم ہے، فعل الخیرات، وہ اچھے کام کرے۔ کیا کرے؟ کیا کام کرے؟ بلند آواز سے کیا کرے؟ یہ لفظ بتا رہے ہیں فعل الخیرات، کہ امام خود بھی نیک کاموں کا پابند ہو، پھر آگے نیکی کا حکم دے، پھر آگے نیکی کا حکم دے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، خود بھی نماز قائم کرنے والا ہو، خود بھی نماز پڑھنے والا ہو، خود بھی شریعت کا پابند ہو، پھر آگے حکم دے نماز کی دعوت کا، تو پھر لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے۔ وَإِيتَاءَ الزکات، اور زکات دیں، وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سب ہماری ہی عبادت کرتے ہیں، سب ہماری ہی۔ اچھا یہ عبارت جو میں نے پڑھی ہے، اس سے مسئلہ کیا ثابت ہوتا ہے؟ نیکی کا کام کرنا، برائی سے روکنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، جس کے اندر یہ چار عمل پائے گئے تو فرمایا یہ عبادت کرنے والے ہیں۔ کیا کون ہیں؟ عبادت کرنے والے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایک قدم آگے بڑھیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب بیٹے کی خوشخبری سنائی، کس کی؟ بیٹے کی۔ آج میرے اور آپ کے گھر بیٹے ہوں، خوشی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ تو پھر بھی نماز کا اگر وقت ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے جناب زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنائی تو حضرت زکریا علیہ السلام نماز کی حالت میں تھے۔ کس کی حالت میں؟ کہاں لکھا ہے؟ یہ رب کے قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا، حوالہ پہلے سن لو، یہ کہاں موجود ہے؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 39۔ سورۃ آل عمران تیسرے پارے کے اندر ہے اور آیت نمبر 39 ہے۔ فرمایا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے اندر نماز کی حالت میں تھے جب اللہ نے جناب زکریا کو بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ ہاں جی، دیکھو یار، وہ لوگ کتنے نماز کے پابند تھے، میں اور آپ کتنے نماز کے پابند ہیں۔ آگے سنیے،
جب فرعون نے تکلیف پہنچائی ان لوگوں کو، ہارون اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو جب اذیت پہنچائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم۔ فرعون کتنا ظالم تھا، اور اب حکومت بننے والی ہے۔ دعا کرو اللہ ہم پر کوئی فرعون مسلط نہ کرے، اور دعا کرو اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران نصیب فرما دے۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب آپ دین کے معاملے میں بڑے سخت ہو۔ میں نے کہا ہاں میں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا پابند ہوں، ان کے حکموں پہ چلنے والا ہوں، میں اس عمر کو مانتا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ وَكَانَ عُمَرُ أَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی معاملات کے اندر کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ آج میں بھی انہی کا ماننے والا ہوں، میں بھی دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا۔ اچھا فرعون نے جب موسیٰ کو اور ہارون علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو جب اذیت پہنچائی، جب تکلیفیں دینے شروع کی، تو رب العالمین نے ان کو ان کے گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ دیکھو اس حالت میں بھی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی قوم کو نماز معاف نہیں کی۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ جب فرعون نے ظلم بربریت کی تمام حدیں کراس کر گیا تو اللہ نے ان کو کہاں حکم دیا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ جناب من سورہ یونس ہے اور آیت نمبر 87 ہے۔ فرمایا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو، اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو۔ اور ویسے تو میرے پیغمبر نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ افضل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے، نوافل اور سنتیں اپنے گھر میں جا کر ادا کرنا ہے، یہ معنی ہے لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو جب فرعون نے ظلم کی تمام حدیں کراس کر دی، رب العالمین نے موسیٰ کو، ہارون کو، ان کے ماننے والوں کو، ان کی قوم کو حکم دیا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے ان گھروں کو مسجد بنا لو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر ادھر اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ اپنے گھروں میں کیا کرو؟ نماز ادا کرو۔ اسی طرح میں بات ختم کرنے کی طرف لے کر آ رہا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ یہ بھی رب کے قرآن میں موجود ہے۔ حوالہ کیا ہے؟ 16واں پارہ ہے، سورہ مریم ہے، آیت نمبر 30 اور 31 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، میں جب تک زندہ رہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بلند آواز سے کون کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک میں زندہ رہوں۔ اوصانی بالصلاۃ، اللہ نے مجھے نماز کی وصیت کی ہے، اللہ نے مجھے نماز کی، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا وصیت کی کہ آخری دم تک نمازی رہنا، آخری دم تک نمازی رہنا۔ اور کفار نے، اچھا جناب شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو نماز کی دعوت دی،
ان کفار لوگوں نے کیسے ٹھکرایا، اللہ نے پھر کیا حکم اپنی کتاب میں نازل فرمایا۔ سنیے میرے محترم بھائیو، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، 11واں پارہ سورہ ہود اور آیت نمبر 8 اور 7۔ قالوا انہوں نے کہا، یا شعیب اے شعیب، اصلاتک تأمرک کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں، ان نترک ما یعبد آباؤنا کہ حکمرانوں معبودوں کو چھوڑ دیں، حکمرانوں معبودوں کو چھوڑ دیں، ما یعبد آباؤنا جن پر ہمارے باپ دادا پرستش کرتے تھے۔ ایک قدم آگے بڑھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ایک چٹیل میدان کے اندر چھوڑ کر جب واپس جا رہے تھے تو ادھر بھی نماز معاف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب کچھ دور گئے، اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر اٹھا کر اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے، بیوی کے لیے دعا کر رکھے ہیں، ربنا انی اسکنت بواد، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا فرمایا؟ ربنا اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت میں نے ٹھہرایا ہے، من ذریتی اپنی اولاد کو، بواد ایسی وادی کے اندر، غیر ذی زرع جہاں پر کوئی چیز نہیں اگتی، عند بیتک المحرم تیری عزت والے گھر کے پاس اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ربنا اے میرے پروردگار، لیقیموا الصلاۃ، لیقیموا الصلاۃ تاکہ انہیں نمازی رکھ، انہیں نمازی رکھ۔ اور آخری بات، جب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اب یہ آیت جو پڑھی ہے اس کا معنی اور ترجمہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کبھی اس قرآن میں جناب اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھ لیا کرو، کبھی اس قرآن میں اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا بھی ذکر ہے، کر لیا کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ، یا اللہ جب تیرے کلام میں، جب تیرے قرآن میں جناب اسماعیل علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں کیا ملے گا؟ جواب آیا، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، میرا اسماعیل وعدے کا سچا تھا۔ وعدے کا، آج ہم وعدہ کر کے پاسداری کرتے ہیں، نہیں، میرا اسماعیل وعدے کا سچا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اس قرآن کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ میرا اسماعیل رسول بھی تھا، اس کتاب کے اندر ملے گا میرا رسول نبی بھی تھا، رسول بھی تھا، نبی بھی تھا۔ یا اللہ جب تیرے قرآن کو کھولیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اور کیا ملے گا؟ آواز آئی، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ۔ آپ کو اس قرآن میں یہ ملے گا کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو یأمر، حکم دیتے تھے نماز کا۔ کس کا؟ کس کا؟ بولو کس کا؟ آج میں نے اور آپ نے بھی اپنے گھر والوں پہ سختی کی ہے کہ نماز پڑھو۔ اور آگے سنیے، والزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتا، وکانا
वकाना इंदा रब्बहु मर्जिया, और वो अपने रब के यहाँ बड़े पसंदीदा थे। ओ भाइयों, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारी आई तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, मेरी याद को कायम करने के लिए नमाज कायम कर। और जब रसूलुल्लाह की उम्मत की बारी आई, जब मेरी और आपकी बारी आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वामुर अहलका, वामुर हुक्म दे अहलका, अपने घर वालों को किस चीज़ का, बिस्सलात, नमाज का हुक्म दो। किसका हुक्म? और ख़ुद भी नमाज पढ़ो दें इंशाल्लाह। बड़ी ढिल्ली है, पक्की इंशाल्लाह करो ना। अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म दोगे, ये कुरानी हुक्म है। और आगे फरमाया वस्तबिर अलैहा, फिर खुद भी इसकी पाबंदी कीजिए, खुद भी इसकी। मैं इन्हीं लफ्ज़ों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। देखो, जब रसूलुल्लाह की बारी आई तो हुक्म फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, जिस पर मेरे रब ने शरीयत नाजिल की उसको नमाज मुआफ़ नहीं। आज मुझे और आपको कैसे नमाज मुआफ़ हो सकती है? जब रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वालों की बारी आई तो हुक्म दिया, अपने घर वालों को सख्ती से नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, फिर इस पर गार बंद रहो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते रहो। और यही हुक्म है आज के खुतबा जुमे का मरकज़ी ख्याल, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो, मुसलमान भाइयों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह न करे अगर खात्मा ईमान पर ना हुआ, खात्मा तो हमारा हशर कल क़यामत वाले दिन फ़िरौन काफिर के साथ होगा, हामान के साथ होगा, शद्दाद के साथ होगा। अगर नमाजी बनेंगे, नमाज पढ़ेंगे, खुद भी अपने औलादों को, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म देंगे तो कल क़यामत वाले दिन किन लोगों के साथ मेरा और आपका शुमार होगा? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा। कल क़यामत वाले दिन मेरा और आपका साथ अल्लाह के इनाम याफ्ता लोगों के साथ होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यदुल्लाह वाले हाथों से हौज़े कौसर का जाम पीना चाहते हो, नमाजी बन जाओ। रसूलुल्लाह से अपनी सिफारिश करवाना चाहते हो, नमाजी बन जाओ। क़यामत वाले दिन रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहते हो, नमाजी बन जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर चलने वाले बन जाओ, तो फिर देखो मेरा रब आपको कैसे जन्नत में दाखिल करता है। मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह, आज के इस किताब व सुन्नत की बरक़ात से जितने मेरे और तेरे चाहने वाले आए हैं, अल्लाह सबना पे रहमतों का नुज़ूल फरमा। आमीन। ऊंचे आवाज़ में कहो। अल्लाह के मुकर्रम फरिश्ते भी खुतबा सुन रहे हैं, दलील मौजूद है, पूछिए, हवाला दूंगा, लेकिन नमाज के बाद या अल्लाह इस किताब सुन्नत के पैगाम को अल्लाह ये जितने आए हैं हम सबना को मेरे समेत इस पर अमल करने की तौफीक नसीब। या अल्लाह जो जो भाई मोहब्बत लेके आया, प्यार लेकर आया, अल्लाह इस किताब सुन्नत की बरकत से दुखी दिलों को खुशियाँ नसीब फरमा। अल्लाह परेशान हाल कौन है तो परेशानियाँ दूर फरमा। अल्लाह रिज़्क़ के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह गैब के ख़जाने से वाफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, अल्लाह कसरत से फरावानी रिज़्क़ अता फरमा। और एक बार दिल से दुआ कर दो, अल्लाह रब्बुल आलमीन राना साहब को और हाजी साहब के बेटे फरहान को अल्लाह बहुत जल्द सेहत वाली, ईमान वाली
زندگی نصیب فرمائے۔ اب سب مسلمانوں کے لیے دعا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ دین اسلام، یا اللہ یہ کتاب و سنت کا پیغام جہاں جہاں پھیلے، ہم جتنے شامل ہیں ہم سبنا کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھ، نمازی رکھ۔ اللہ جب بھی خاتمہ ہو میرا اور آپ کا، اللہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت کو جاری کر دے، کیونکہ اللہ تیرے نبی نے کہا تھا جس کی زبان پہ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کی آخری سانس لا الہ الا اللہ کے ساتھ نکلی، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نمازی بنائے، فقیرانہ آیتیں صدا کر چلے، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔